ایک مرتبہ سب ساتھی درود شریف پڑھ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آگے دیکھتے ہیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ وَإِذَا اور جب قیل کہا جاتا ہے لہم ان سے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان سے کہا جاتا ہے، یہ ہو بہو وہی جملہ ہے جو پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا ہے۔ آیت نمبر 11 کا پہلا جملہ ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور آیت نمبر 13 کا بھی پہلا جملہ ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ۔ یہ بات بالکل آغاز میں پہلے سبق میں گزری تھی کہ اصل میں قرآن کریم جو ہے وہ 3000 الفاظ ہیں، ان کا مجموعہ ہے 3000 الفاظ۔ ویسے تو 80,000 الفاظ کا مجموعہ ہے، لیکن 3000 الفاظ ہیں جو بار بار رپیٹ ہوتے ہیں اور تکرار کے ساتھ آتے ہیں۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک حرف ہم پیچھے پڑھ لیتے ہیں، لفظ پڑھ لیتے ہیں، تو وہ جب بھی آگے آتا ہے تو ہمارے لیے اس کو پڑھنا اور سمجھنا آسان ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو ایمان لاؤ، آمنو ایمان لاؤ، یہ کلاس میں ساتھ شامل ہو جائیں، لائن میں آ جائیں، آ جائیں جی جی اچھا۔ آمنو ایمان لاؤ، کما جیسا کہ، کما جیسے یا جیسا کہ، آمنا ایمان لائے، الناس لوگ، الناس لوگ۔ وَإِذَا اور جب قیل لہم ان سے کہا جاتا ہے آمنو تم ایمان لاؤ، کما جیسا کہ، آمنا ایمان لائے، الناس لوگ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایمان لاؤ، کما آمن الناس جیسا کہ لوگ ایمان لائے، قالوا تو وہ کہتے ہیں کیا، نؤمنو ہم ایمان لائیں، انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں، کما جیسا کہ، آمنا ایمان لائے، السفہاء السفہاء جمع ہے سفیہ کی، سفیہ بے وقوف کو کہتے ہیں، جیسا کہ بے وقوف لوگ، ناسمجھ لوگ، نادان لوگ، احمق لوگ ایمان لائے۔ کما انؤمنو تو وہ کہتے ہیں انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء جیسا کہ بے وقوف لوگ ایمان لائے، جیسا کہ احمق اور نادان لوگ ایمان لائے۔ الا یہاں تک ان کا جملہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الا سنو،
الا سنو، یہ الا کا جو لفظ ہوتا ہے نا یہ متوجہ کرنے کے لیے آتا ہے، اسی لیے کہیں پر ہو سکتا ہے آپ اس کا ترجمہ پڑھیں خبردار، اس کا مطلب بھی متوجہ کرنا ہوتا ہے، کوئی اللہ پاک بڑی اہم بات فرمانے لگیں، کوئی بہت بڑی حقیقت ظاہر فرمانے لگیں۔ ہو سکتا ہے اس کا ترجمہ کہیں پر لکھا ہو دیکھو تو، سنو تو، ارے اس قسم کے الفاظ بھی ممکن ہے، اور مقصود ان سب کا یہی ہے متوجہ کرنا۔ الا سنو، انہم ہم، یہ لفظ ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں، انا بے شک، ہم وہ، پھر ہم وہ، تو وہ یعنی وہی، الا سنو انہم ہم وہی، السفہاء بے وقوف ہیں، یہ خود ہی بے وقوف ہیں، الا انہم ہم السفہاء، سنو یہ خود بے وقوف ہیں، ولیکن اور لیکن، لا نہیں، یعلمون اس بات کو جانتے، ولیکن لا یعلمون لیکن اس بات کو نہیں جانتے، الا انہم ہم السفہاء، سنو یہ خود بے وقوف ہیں، ولیکن لا یعلمون لیکن اس بات کو نہیں جانتے۔ پھر دیکھتے ہیں جی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو کہ تم بھی ایمان لاؤ، کما جیسا کہ آمن الناس لوگ ایمان لائے، قالو تو یہ کہتے ہیں انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں، کما جیسا کہ آمن السفہاء بے وقوف ایمان لائے ہیں، الا سنو انہم ہم السفہاء یہ خود بے وقوف ہیں، بے وقوف یہ ہیں، ولیکن اور لیکن، لا یعلمون اس بات کو نہیں جانتے۔ یہ کس کو بے وقوف کہتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے کس کو بطور مثال اور معیار کے ان کے سامنے پیش کیا؟ جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائے، لوگوں سے مراد کون ہے؟ وہاں کون لوگ تھے؟ وہاں مخلص ایمان والے تھے، جن کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہا جاتا ہے، وہی لوگ تھے۔ یہ کہیں نہ کہیں ڈنڈیاں مارتے تھے، ان کی جو ڈنڈیاں مارنا ہے نا، اور ان کی جو یہ حرکتیں ہیں، تو یہ جب تھوڑی سی ظاہر ہوتی تھیں تو ان کو کوئی نہ کوئی سمجھانے والا کہتا تھا بھائی دیکھو جس طرح باقی سب ہیں نا، تو تم اس طرح کیوں نہیں طرز عمل کا مظاہرہ کرتے، تم اس طرح ایمان کیوں نہیں لائے جس طرح وہ لوگ ایمان لائے ہیں۔ اور وہ کس طرح ایمان لائے ہیں؟ جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک مان لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول مان لیا، تو اب اس کے بعد جو حکم آتا ہے اللہ کی طرف سے اور جو حکم آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، وہ صدق دل کے ساتھ اس پہ چلتے ہیں۔ پیسہ خرچ کرنے کا وقت آتا ہے تو پیسہ لگاتے ہیں، جان دینے کا وقت آتا ہے تو جان دیتے ہیں، خون دینے کا وقت آتا ہے خون دیتے ہیں، جو حکم ملتا ہے وہ لپکتے ہیں اس پر عمل کرنے کے لیے۔ تو یہ آگے سے کہتے تھے اور یہ تو بے وقوف لوگ ہیں، یہ تو احمق ہیں، ارے نہ ان کو گھر بار کی فکر ہے، نہ ان کو اپنے کاروباروں کی فکر ہے، نہ ان کو اپنے کسی نفع نقصان کی فکر ہے۔ ارے دیکھو ہم نے بڑی مشکل سے یہ پیسہ جمع کیا ہے، اب اگر ہمیں یہ کہا جائے وہ جی فلاں جگہ پیسہ لگا دو، ارے ہم نے اس لیے تھوڑا جمع کیا تھا کہ جہاں ہمیں کہا جائے ہم لگا دیں، اس لیے ہم نے تھوڑا جمع کیا تھا۔ اب دیکھیں اگر ہمیں یہ کہا جائے جی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ دشمن کے خلاف لڑو، ارے بھائی ہم نے یہ بھی تو دیکھنا ہے نا کہ وہ دشمن اس کی کیا حیثیت ہے، وہ بڑا تو نہیں ہے۔ اگر دشمن بڑا ہے تو بے وقوفی ہے کہ ہم اس سے لڑنے جائیں اور مریں ہم،
نا 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 نا، یہ بے وقوفیاں ہم سے نہیں ہونے لگی، تو بے وقوف ہیں۔ یہ مخلص صحابہ کرام ایمان والے ان کو کہتے تھے۔ اب اگر آج ہم یہاں پہ سوچیں نا تو ہم آدھے مسلمان جو ہیں نا اسی سوچ کے حامل ہیں۔ ہم میں سے آدھے مسلمان، امت مسلمہ کی مجموعی طور پہ بات کر رہا ہوں، آدھے مسلمان ہم میں سے تقریباً اسی سوچ کے حامل ہیں۔ جناب ہم نے اپنی بڑی مشکل سے تھوڑی سی لائف سیٹل کی ہے، اب اگر ہمیں کوئی کہے فلسطین میں جہاد ہو رہا ہے، جہاد کرنے جاؤ، بے وقوف ہیں ہم، اتنے ہی پاگل ہیں ہمارا دماغ خراب ہے۔ ہمارے بیوی بچے ہیں، بہن بھائی ہیں، ہمارا گھر بار ہے، کچھ زمین جائیداد ہے، ایک ہمارا لائف سٹینڈرڈ بن چکا ہے، ہم سب کو چھوڑ چھاڑ کے چل پڑے ایسے ہی۔ یا فلاں جگہ پر اللہ کے دین کو ضرورت ہے، بھائی ٹھیک ہے، ضرورت ہے تو اللہ کر سکتا ہے نا، تو اللہ کرے گا نا۔ تو ہم میں سے آج عرب دنیا جو ہے، عرب دنیا وہ فلسطینیوں کے ساتھ نہیں کھڑی، عرب دنیا وہ فلسطینیوں کے ساتھ نہیں کھڑی۔ کیوں نہیں کھڑی؟ وہ اس لیے نہیں کھڑی، کب مرنا ہے ہم نے۔ اسرائیل نے 4 میزائل مار دیے تو ہمارا تو یہ چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں، خطے ہیں، ہر خطے کو یہ ڈر ہے کہ 2 میزائل اگر آ گئے تو ہماری تو پوری ریاست اڑ گئی۔ ہم پاگل ہیں، ہم بے وقوف ہیں، ہم خواہ اس کے ساتھ پنگا لیں ہم، اور خواہ ہم ان فلسطینیوں کی مدد کریں۔ یہ تو سر پھرے ہیں، یہ تو مرنے کو تڑے ہوئے ہیں، ہم نے تو جینا ہے، ہم نے تو لائف انجوائے کرنی ہے، ہم نے تو اتنے بڑے بڑے اپنے وہ ایمپائرز کھڑے کر رکھے ہیں، تو یہ سب تباہ کر دیں، پاگل ہیں ہم۔ آج آدھی مسلم دنیا وہ یہی کر رہی، یہ تو بے وقوف ہیں، یہ تو احمق ہیں۔ کسی زمانے میں افغانستان کے اندر جب وہاں کے مسلمان کھڑے ہوئے ہیں نا کفر کے خلاف، تو دنیا کہتی تھی پاگل ہو آپ لوگ، عقل سمجھ نہیں ہے، آپ کس سے پنگا لے رہے ہو، کس کے سامنے کھڑے ہو رہے ہو، کس کو آنکھیں دکھا رہے ہو، کس کی نافرمانی کر رہے ہو۔ ارے وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہماری باتیں مان لو، تو مان لو بھائی، اور بچاؤ اپنے آپ کو۔ یہ مناظر 1400 سال پہلے کے ساتھ مخصوص نہیں تھے، وہاں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا نا، اور وہ مناظر ہم 1400 سال سے آج تک دیکھ رہے ہیں، اور آج بھی دیکھ رہے ہیں، آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب حقیقت کیا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے لوگ ایمان لائے، قالوا، وہ کہتے ہیں، انؤمنو، کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، جیسا کہ یہ بے وقوف ایمان لائے، جنہیں اپنے نفع نقصان کی کوئی فکر نہیں ہے، جنہیں اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بھائی ایک ہی دفعہ تو زندگی ملتی ہے، اس کو بھی بندہ ہر وقت خطرے میں ڈالے رکھے۔ الا سنو، انہم ہم السفہاء، یہ سوچ رکھنے والے، یہ طرز عمل اختیار کرنے والے ہی بے وقوف ہیں۔ ولیکن، اور لیکن، لا یعلمون، اس بات کو جانتے نہیں ہیں۔ ہم نے پہلی آیت کیا پڑھی تھی سورہ بقرہ کی؟ لا ریب فیہ، لا ریب فیہ، وہ سامنے رکھنی ہے، لا ریب فیہ۔ یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے نا، یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں قطعاً کوئی شک نہیں ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے کہ اس سے اوپر حقیقت کوئی نہیں ہے، اور یہ وہ سچ ہے کہ اس سے اوپر کوئی سچ نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، تم ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسا کہ لوگ ایمان لائے۔ لوگ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے معیار بنا کر پیش کیا ہے۔ جس طرح یہ لوگ ایمان لائیں، جیسا ان کا طرز عمل ہے، جیسے ان کے اعمال ہیں، جیسے ان کا جذبہ ہے، جیسے ان کی عبادات ہیں، جیسے ان کی سوچ ہے، جیسے ان کی احکامات کی تعمیل ہے، اسے کہا جاتا ہے امتثال حکم۔ امتثال حکم، حکم کی تعمیل کرنا۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے جو بات نکلی وہ تن من دھن سے اس پر آمین کہتے تھے. بلکہ یہ لوگ تاریخ انسانی کے انوکھے لوگ تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف چہرے کو دیکھتے تھے, کہیں ناپسندیدگی تو نہیں آئی. اگر کہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک پر کسی عمل کی وجہ سے ذرا سی ناپسندیدگی آتی, ذرا سی, یہ اس چیز کو قربان کر دیتے. آپ تشریف لے جا رہے تھے صحابہ کرام کے ساتھ, ایک گھر نظر آیا بڑا شاندار, بڑی خوبصورت ڈیزائننگ ہوئی ہے اس کے اوپر, اور بڑے گنبد ٹائپ سے بنے ہوئے ہیں. آپ نے پوچھا کس کا گھر ہے؟ تو صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے نبی ہمارا فلاں ساتھی ہے, اس کا گھر ہے یہ. آپ نے یوں اس کی طرف دیکھا تو جیسے نا چہرے پر تھوڑی سی ناگواری کی سی کیفیت آتی ہے, آپ کو نہیں پسند آیا. کہا کچھ نہیں, بس چہرے کے اوپر ذرا سے ناپسندیدگی کے تاثرات. واپس آ گئے. صحابہ کرام اس سے ملے, بھائی اللہ کے نبی تشریف لائے تھے یہاں پر, تو تمہارا مکان دیکھا, پوچھا کس کا ہے؟ ہم نے کہا فلاں کا ہے. تو آپ کو نا یہ تمہارے جو اتنا شاندار اور عالی شان گھر بنا ہوا نا, آپ کو شاید پسند نہیں آیا. اچھا, گھر گئے اور وہ جتنی اوپر ڈیزائننگ جو کچھ بنا ہوا تھا نا سب مسمار کر دی, سب گرا دیا. کیوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ چیز پسند نہیں آئی تھی. آمینو کما آمن الناس, یہ الناس یہ وہ لوگ تھے, الناس یہ وہ لوگ تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہتے تھے بھائی کچھ ہے لے آؤ, پورے کا پورا گھر اٹھا کے لے آتے تھے. ویسے ہی اللہ نے نہیں کہا جیسے یہ ایمان لائے ہیں, جیسے یہ لوگ ایمان لائیں, ویسے ہی نہیں کہا. ان کے واقعات آپ پڑھیں گے تنگ رہ جائیں گے, حیران رہ جائیں گے. کئی دفعہ یقین نہیں آئے گا کہ ایسا ممکن ہے, یقین نہیں آئے گا. ایسا عجیب و غریب طرز عمل ان کا, ایسا ان کا جذبہ, ان کی تعمیل, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی منشا کو پہچاننا, آپ کی پسند ناپسند کو پہچاننا. دیکھیں وہ یہ تو حدیث مبارکہ میں بڑا مشہور واقعہ آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر پہ ہوتے تھے نا, باری ہوتی تھی آپ حضرت عائشہ کے گھر ہیں, تو صحابہ کرام اس وقت صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کھانا, ہدیہ, تحفہ بھیجا کرتے تھے. جیسے کسی صحابی نے اچھی چیز بنائی بھیج دی, کوئی بازار سے آ رہا تھا, کوئی چیز اچھی نظر آئی حضور کے لیے لے آیا. لیکن یہ اکثر اس وقت دیتے تھے جب حضرت عائشہ کی طرف ہوتے تھے. باقی ازواج مطہرات کی طرف جب ہوتے تھے تو عموماً کچھ نہیں آتا تھا. اب باقیوں کو یہ بات عجیب لگی کہ بھئی یہ تو غلط بات ہے, بھئی مساوی طرز عمل رکھنا چاہیے صحابہ کرام کو. حالانکہ حضور نے نہیں کہا تھا, حضور نے یہ نہیں کہا تھا کہ جب میں ادھر ہوا کروں تو بھیجا کرو, کبھی نہیں کہا. لیکن صحابہ کرام سمجھتے تھے. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بڑی عمر کی تھیں, بڑی مدبر, سمجھدار, فہم و فراست والی, ان کو بھیجا اور کہا کہ آپ ذرا جا کر حضور سے یہ بات کیجئے کہ صحابہ کرام سے کہیں بھائی جہاں بھی وہ آپ ہوں تو صحابہ وہاں بھیجا کریں. تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات کی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ لا تؤذونی فی عائشہ, عائشہ کے بارے میں مجھے تکلیف نہ پہنچاؤ, ایسی بات نہ کرو جس سے مجھے تکلیف پہنچے, دکھ ہو. خاموش ہو کے چلی گئی. کچھ دن گزرے, پھر بقیہ نے کہا بھائی بات کریں حضور سے, ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. حضرت ان کو فاطمہ رضی اللہ عنہ کو تیار کیا, آپ بات کریں, آپ جا کر حضور سے بات کریں. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آئیں, جب بات کی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے فاطمہ تم تو بات کر رہی ہو نا کہ یہ ہدیہ اس وقت بھیجتے ہیں جب میں عائشہ کی طرف ہوتا ہوں,
تو اللہ تو وہی بھی اس وقت بھیجتے ہیں جب میں عائشہ کے گھر پہ ہوتا ہوں. اللہ تو وہی بھی اس وقت بھیجتے ہیں جب میں عائشہ کے گھر پہ ہوتا ہوں. اور میں تمہارے گھروں میں ہوتا ہوں، کبھی وہی آتی ہے؟ نہیں آتی. صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طرز عمل، آپ کی پسند ناپسند، اس کو پہچانتے تھے. اسی کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کا طرز عمل تھا، جذبہ تھا، ایمان تھا. تو ویسے ہی نہیں کہا جیسے یہ لوگ ایمان لائے ہیں، یہ لوگ جس طرح ایمان لائے ہیں. دیکھیں ایک صحابی رضی اللہ عنہ ایمان لائے. ایمان اس وقت لائے کہ حضور جہاد پہ جا رہے ہیں، غزوہ پہ جا رہے ہیں. کہ اللہ کے نبی کیا حکم ہے؟ فرمایا اب تو جہاد ہے، غزوہ ہے، لڑنے جانا ہے. کہا ٹھیک ہے میں حاضر. چل پڑے اور شہید ہو گئے. ایمان لائے، پہلا عمل جہاد ہے، شہید ہو گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ صحابی ہے، یہ وہ بندہ ہے ایک نماز بھی نہیں پڑھی جنت میں چلا گیا. ایک نماز بھی نہیں پڑھی. ایمان لائے، اللہ کے نبی کیا حکم؟ میں تو ہم جا رہے ہیں دشمن کے خلاف لڑنا ہے، میں حاضر. گئے اور ایک نماز کا موقع بھی ان کو نہیں ملا، شہید ہو گئے. صحابہ کرام ان پر رشک کیا کرتے تھے، یا اصل کیسا اللہ کا بندہ تھا، کیسا ہمارا ساتھی تھا. ایک نماز بھی اس نے زندگی میں نہیں پڑھی اور جنت میں چلا گیا. شہید ہے تو جنت میں گیا سیدھا. تو آمنو، ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے صحابہ کرام ایمان لائے ہیں. اب ہم آگے چل کر نا تیسرے پارے میں پڑھیں گے. تیسرا پارہ مکمل ہوتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اے صحابہ کرام اگر لوگ اس طرح ایمان لائے جیسے تم ایمان لائے ہو تو فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو لوگ ہدایت پا جائیں گے، لوگ ہدایت پا جائیں گے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسا کہ لوگ ایمان لائے. قالوا، تو وہ آگے سے کہتے ہیں انؤمنو، کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، جیسا کہ یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے. الا انہم ہم السفہاء، سنو یہ کہنے والے، ان کو بے وقوف کہنے والے خود بے وقوف ہیں، ان کو ناداں کہنے والے خود ناداں ہیں. وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، لیکن وہ اس بات کو جانتے نہیں ہیں. ویسے ہمارا سبق تھوڑا سا کم ہوا ہے، لیکن اگلا جو سبق ہے نا وہ 3-4 آیات پھر متصل ہیں، وہ پھر انشاءاللہ اکٹھے ہی پڑھیں گے، اسی کا مزہ آئے گا. صدق اللہ العظیم.